السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ پیاری خواتین کرام، آج آپ سب نے یہاں آ کر اس مختصر سی مجلس کو ایک نورانی مجلس بنا دیا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب یہاں آئی اور دین کی باتیں سنی، اور آپ سے معذبانہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ اس پر اگر ایک بھی بات پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکے گا۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی محفل میں بیٹھنے کا موقع ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتے۔ یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں آج آپ سب کے درمیان میں کھڑی ہو کر کچھ کہہ پا رہی ہوں۔ سرورے کونین کا فرمان ہے، ہم پیارے غار کا احسان ہے۔ سرورے کونین کا فرمان ہے، ہم پیارے غار کا احسان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال زر کیا جان بھی قربان ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی جو اپنے زمانے کے بیش بہا قیمتی انسان سمجھے جاتے تھے، دیکھیے آپ سے پہلے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ خاموشی سے سننا چاہتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گی، صرف 5 یا 10 منٹ لوں گی۔ آپ وعدہ کریں کہ خاموشی سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اپنے زمانے کے بیش بہا قیمتی انسانوں میں شمار ہوا کرتے تھے، ایمان لانے سے پہلے 20 ایکڑ زمین، 6 ریشم کے کپڑوں کی دکان اور بے انتہا جائیداد، لیکن ایمان لانے کے بعد آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ قربان کر دیا۔ 20 ایکڑ زمین کو قربان کر دیا، 6 ریشم کے کپڑوں کی دکان کو قربان کر دیا اور اپنی جائیداد زمین کو قربان کر دیا۔ آج وقت ایسا ہے کہ خود کے پاس پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ آج وقت ایسا ہے کہ خود کے پاس کپڑا پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ کپڑوں کی جگہ پر بوری جس میں ہم اپنے گھر کے کوڑے کچرے کو ڈالتے ہیں، اس کو کاٹ کر اپنے کپڑے بنا رہے ہیں۔ جن کے پاس اتنے ساری زمین و جائیداد تھی، آج ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ بوری کو کاٹ کر اپنے کپڑے بنا لیے، اب بٹن کی جگہ بٹن کوئی نہیں، اب بٹن لگانے کے لیے بٹن کوئی نہیں۔ ببول کا کانٹا توڑا، بٹنوں کی جگہ پر لگا رہے ہیں۔ دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، جا کر ابو بکر سے پوچھ کے آؤ کہ وہ مجھ سے اس حال میں خوش ہے، وہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آ کر ادب کے ساتھ سلام کیا اور کہا کہ اے جبرائیل نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تیرا رب پوچھتا ہے کہ تو اس سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ اے جبرائیل، میں اپنے رب سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، میں اپنے رب سے کبھی خفا نہیں ہو سکتا، اور جا کر میرے رب کی تو رضا پوچھ کے آؤ کہ اس کی رضا کیا ہے۔ اب جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ، تیرا بندہ جبرائیل فرماتا ہے کہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، اور تیری رضا پوچھنے کے لیے مجھے اس نے یہاں پر بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں جوش آیا اور کہا کہ اے جبرائیل، جا کر ابو بکر سے کہہ دو کہ جو لباس ابو بکر نے زمین پہ پہنا ہے، اوپر عرش پر تمام فرشتوں کا وہی لباس بنا دیا گیا ہے جو ابو بکر زمین پہ پہن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا، اور اللہ اتنا مہربان ہوا کہ جو لباس ابو بکر نے زمین میں پہنا ہے، عرش پر تمام فرشتوں کا وہی لباس بنا دیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ بڑے خاموشی کے ساتھ سنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔